قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی ہے وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، بے شک ہم تمہارے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو انہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں۔ البتہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی خواہش یہ تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو قبلہ بنایا جانا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناپسند تھا، بلکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ تھا، اور ایک وجہ یہ تھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہودی فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور یوں کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نماز کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اس پر نماز کے دوران یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو رضائے الہی قرار دیتے ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے حسین انداز کو قرآن میں بیان کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کی خواہش اور خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نماز ہی میں خانہ کعبہ کی طرف پھر گئے۔ مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اسی طرف رخ کیا، اور ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف ہوئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں۔ خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو پورا فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا، اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، بلکہ یوں ارشاد فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔ تو گویا کہ ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے اور میں دونوں جہاں میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں، بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تابع فرمان تھے، اور یہ حضور اکرم علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا وہ حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو چاہتے تھے
قیامت تک کے لیے وہی مقرر فرما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے۔ ان میں سے جس کا انکار ہوگا تو وہ قرآن عظیم کا انکار ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ حدیث روز محشر میں ہے، رب عز و جل اولین و آخرین کو جمع کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور اے محبوب میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نیز جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے تا قیامت کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کی امت پر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 فرض کی گئیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اترے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے معراج کی سیر کرائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوا۔ آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ اور فرماتے ہیں، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، ترجمہ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے مسلمانوں تم زمین کے جس حصے میں بھی ہو اور وہاں نماز پڑھنے لگو تو اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ استقبال قبلہ سے متعلق چند ضروری مسائل۔ اس آیت میں مسلمانوں کو قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے یہاں نماز میں استقبال قبلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نماز میں کعبہ شریف کی طرف منہ کرنا شرط ہے۔ نمبر 2، جو شخص عین کعبہ کی سمت خاص معلوم کر سکتا ہے، اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں، جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبہ کو دیکھ سکتے ہیں، تو عین کعبے کی طرف منہ کرنا فرض ہے، جہت کی طرف منہ کرنا کافی نہیں۔ اور جو شخص عین کعبے کی سمت خاص معلوم نہیں کر سکتا، اگرچہ وہ خاص مکہ معظمہ میں ہو، تو اس کے لیے کعبے کی جہت کی طرف منہ کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، کعبے کی جہت کی طرف منہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ منہ کی سطح کا کوئی جز کعبہ کی سمت میں واقع ہو۔ نمبر 4، اگر کسی شخص کو کسی جگہ قبلے کی شناخت نہ ہو، نہ کوئی ایسا مسلمان ہو جو بتا دے، نہ وہاں مسجدیں محرابیں ہیں، نہ چاند سورج ستارے نکلے ہوں، یا نکلے تو ہوں مگر اس کو اتنا علم نہیں کہ ان سے قبلے کی سمت معلوم کر سکے، تو ایسے کے لیے حکم ہے کہ وہ سوچے اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی منہ کرے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ مزید تفصیل کے لیے بحر شریعت کے تیسرے حصے کا مطالعہ کریں۔ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ضرور جانتے کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کے سلسلے میں یہ بھی مذکور تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھریں گے، اور ان کے انبیاء نے بشارتوں کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی کہ آپ بیت المقدس اور کعبہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ
بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ ترجمہ: اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آؤ تو بھی وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ، اور اگر تم لے آؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن اہل کتاب کے دلوں میں عناد اور سرکشی ہے، آپ ان کے پاس قبلے کی تبدیلی کے معاملے میں اپنی سچائی پر دلالت کرنے والی ہر نشانی لے آئیں تو بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا آپ کی پیروی نہ کرنا کسی شبے کی وجہ سے نہیں جسے دلیل بیان کر کے زائل کیا جا سکے، بلکہ وہ آپ سے عناد رکھنے اور حسد کرنے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی کتابوں میں موجود آپ کی یہ شان جانتے ہیں کہ قبلہ کی تبدیلی کے معاملے میں آپ حق پر ہیں۔ حسد انسان کو حق سے اندھا کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد بڑی خبیث شے ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آدمی حق سے اندھا ہو جاتا ہے، اور جس کے سینے میں حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کینہ ہے، وہ اس کے ہوتے ہوئے تو کبھی مر کر بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ ایسے شخص کو قرآن و حدیث، معجزات اور عقلی نقلی دلائل کچھ بھی مفید نہیں ہو سکتے، کیونکہ دل کا دروازہ کھلتا ہی تب ہے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں دل صاف ہو، اور جس کا دل ہی اس چیز سے صاف نہ ہو تو اسے ہدایت کس طرح مل سکتی ہے؟ وما أنت بتابع قبلتهم، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں یہودیوں کے قبلے کی پیروی سے منع کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اب قبلہ منسوخ نہ ہوگا، لہٰذا اہل کتاب کو اب یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں سے کسی کے قبلے کی طرف رخ کریں گے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کے تابع نہیں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب آپ کی مخالفت کرنے میں تو متفق ہیں، لیکن قبلے کے معاملے میں یہ خود بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور جس طرح ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ آپ سے متفق ہو جائیں، اسی طرح ان کے آپس میں متفق ہونے کی بھی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ یاد رہے کہ یہود و نصارہ دونوں بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، مگر یہودی صخرہ کو اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یہ امت کو خطاب ہے کہ خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے بعد اگر کسی نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو وہ ظالم ہے۔ عالم کا گناہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم کا گناہ جاہل کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہاں بطور خاص علم کے بعد نافرمانی پر وعید بیان کی گئی ہے۔ حضرت زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی، یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دل سے دور کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسلام کو عالم کی لغزش، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت تباہ کرے گی۔ اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب علماء آرام طلبی کی بنا پر کوتاہیاں شروع کر دیں، مسائل کی تحقیق میں کوشش نہ کریں اور غلط مسئلے بیان کریں، بے دین علماء کی شکل میں نمودار ہو جائیں، بدعتوں کو سنتیں قرار دیں، قرآن کریم کو اپنی رائے کے مطابق بنائیں اور گمراہ لوگوں کے حاکم بنیں اور لوگوں کو اپنی اطاعت پر مجبور کریں، تب اسلام کی ہیبت دلوں سے نکل جائے گی، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ بعض نے فرمایا کہ عالم کی لغزش سے مراد ان کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا ہے۔ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا تباہی کا باعث ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم کا جاہلوں کی خوشامد کرنا اور ان کا تابع بن جانا تباہی کا باعث ہے۔ علماء کو امراء سے دور ہی رہنا چاہیے تاکہ ان کی خوشامد نہ کرنی پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ دین سیکھیں گے اور قرآن پڑھیں گے اور کہیں گے ہم امیروں کے پاس جائیں گے اور ان کی دنیا لے آئیں گے، البتہ اپنا دین بچا لیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکے گا۔ جیسے ببول کے درخت سے کانٹے ہی چنے جاتے ہیں، ایسے ہی امیروں کے قرب سے نقصان ہی ہوگا۔